حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی بڑے پاک اللہ کے ولی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی. جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے میں محفل کرانی ہے. تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ہونے کسی تیری من لئی محفل دا ٹائم دے چھڑا تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا. جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی, جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتہ چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں, وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. حضرت انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی, زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی, لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا. آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں, سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں, جتنی بوٹیاں, جتنے چاول, جتنی کھیر, جتنے گلاس پانی پیا سب حساب تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. نس کی تیر ضرور یہ تٹی کرامت, یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے, اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز, کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں برائن سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نا کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں, دن اور رات کو ڈال کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان, سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھائی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں, لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ, جی کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ, اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں, کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ, کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ, کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے. وجعلنا نومکم سباتا, رات آ سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا, دن آیا ہے کم کر, اس نے روکا. دادی کے گھر جا, نانی کے گھر جا, بھائی کو ملنے جا, بہن کو ملنے جا, سسرال جا, ننیال جا, ددیال جا, ممانی کے گھر جا, چاچی کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ
80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو، ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پر. دیکھو نا حضرت جی، میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام ہے، نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہی کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے، اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نہیں. کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا، یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ کا یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو، کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو، کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی، سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا. ہیں جی، میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے، ٹھیک کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی، کروا سکتے، جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے. کیوں جی؟ کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں بھائی نوجوانوں، جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا، یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنان والی گل تے بعد چانی، پہلا دکھ تے ہے ہن سانوں اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ.